سبحان اللہ. فإن الذکرى تنفع ایمان والوں کو نصیحت فائدہ دیتی ہے. ایک جگہ جا رہا تھا, آگے ہمارے تبلیغی بھائی گشت کر رہے تھے, ایک آدمی کو دعوت دی, وہ الجھ پڑا, مجھے دعوت دیتے ہو, جاؤ بھائی کسی کافر سے جا کر کہو, اس کو دعوت دو, جا کر ہندوستان میں دعوت دو کسی کو, میں تو مسلمان ہوں. میں نے کہا یہ تمہاری بات نہیں سمجھے گا, کیوں؟ تم 6 نمبروں کے اندر بند ہو, بزرگوں کی اجازت دینا. اس کو کوئی دانتوں والا مولوی سمجھائے گا, یہ نہیں سمجھتا ویسے. میں نے کہا بھائی بتاؤ قرآن مانتے ہو؟ اس نے کہا مانتا ہوں. میں نے کہا قرآن سچا؟ اس نے کہا جی بالکل سچا. میں نے کہا قرآن جس نے نازل کیا وہ؟ میں نے کہا سچا. میں نے کہا جو لے کر آیا وہ؟ بولتے جاؤ وہ. میں نے کہا جس کے اوپر نازل ہوا اور جس نے مل کے سب صحابہ کو پڑھایا وہ سارے کے سارے خدا سچا, جبریل لانے والا جس کے اوپر نازل ہوا وہ صحابہ کو پڑھایا صحابہ. میں نے کہا سارے سچ؟ اس نے کہا کہ سارے سچے. میں نے کہا وہی قرآن کہتا ہے نصیحت کن کو کی جائے, کن کو سمجھایا جائے؟ فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. ان کو نصیحت کیجئے ایمان والوں کو, میرے آقا کائنات کے آقا رسول محترم نبی مکرم عدل مفخم شرف مجسم داعی دعوت ہادی امت کاشف غمت گلشن لافتہ بدر برج حلقہ گوہر انما احمد مجتبی صاحب ارتقا فالانتہاء والاجتباء والاصطفاء والارتضاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ. میرے آقا صحابہ کی مجلس میں بیٹھی ہیں, صحابہ موجود ہیں, اللہ کی محبوب نصیحتیں کر رہی ہیں, قرآن سنا رہی ہیں, صحابہ سے سن رہے ہیں. اللہ کی محبوب کی اسی محفل کے اندر ایک نبینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم بیٹھی ہیں. عبداللہ ابن مکتوم نبینا صحابی ہے. یہ مجلس جاری تھی, یہ نصیحت کی مجلس چل رہی تھی. اتنے میں دیکھا کہ وہاں سر کے اوپر, مجلس کے سر کے اوپر مکہ کے سردار آ گئے, مکہ کے وڈیرے آ گئے, مکہ کے بڑے بڑے لوگ آ کر کھڑے ہو گئے. میرے آقا سے کہنے لگے کہ ہم آپ کی مجلس میں آنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں, لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ یہاں سے غریبوں کو اٹھا لیا جائے, ان خیستہ حال لوگوں کو, ان فقیروں کو اٹھا دیا جائے, پھر ہم آپ کی مجلس میں آئیں گے. اللہ کی محبوب کے دل کے اندر خیال آیا, کہہ دو سبحان اللہ. ادھر خیال آیا, ادھر رب نے جبریل کو بھیجا کہ جا جبریل میرے محبوب کو میرا پیغام دے دے, میرا پیغام
سنا دے کہ ان غریبوں کو مت اٹھاؤ، ان فقیروں کو اپنی مجلس سے مت اٹھاؤ، کیوں؟ یہ بات کے سچے ہیں، ایمان کے پکے ہیں، بات کے سچے اور ایمان کے پکے، ان کو مت اٹھاؤ۔ جبریل کہتے محبوبہ رب نے بہت بڑا پیغام دیا ہے، کیا ہے؟ فرمایا عباسا فتولا ان جاءہ الاعمی فما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدیٰ۔ ان کو اپنی مجلس میں چھوڑو، اور جو آپ کی مجلس کے سر کے اوپر کھڑے ہیں یہ بڑے بے ایمان ہیں، بڑے مکار ہیں، بڑے دغاباز ہیں، بڑے دھوکے باز ہیں، بڑے مکار ہیں، بڑے چلاک ہیں، یہ تو آپ کی نصیحت سے مذاق کرنے کے لیے آئے ہیں، لہذا ان کو چھوڑو۔ وذکر، کہہ دو سبحان اللہ، وذکر وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ ان لوگوں کو نصیحت کیجیے جو آپ کے ارد گرد بیٹھی ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ قدم بوسی، یہ تو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بڑی آواز اونچی ہے، بلند آواز سے کو سبحان اللہ۔ قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر۔ یہ وہ شخصیات ہیں یہ آپ کی مجلس میں بیٹھتی ہیں، آپ کی نصیحتوں کے اوپر عمل پیرا ہوتی ہیں۔ ادھر میری محبوبہ آپ کی زبان سے بات نکلتی ہے، فوراً عملی جامہ پہناتی ہیں۔ ان کو نصیحت کیجیے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دے، کس کو بولو؟ مجھے چاہیے تھا کہ میں ہندوستان میں جاتا ہندوؤں کو بٹھاتا، لیکن نہیں، قرآن نے کہا ایمان والوں کو بٹھاؤ، جو ہی نصیحت ہوگی ایمان کے اندر اضافہ ہوگا، ایمان تازہ ہوگا، اور پھر نیکیوں کی توفیق ہوگی۔ یا اللہ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ عرض یہ کر رہا تھا، نصیحت ایمان والوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو نصیحت حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، بولو نصیحت حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ نہیں ہے کہ آ کر بیٹھ جائے، جس طرح جمعے کے دن ہوتے ہیں بعد لوگ آ کر بیٹھتے ہیں فوراً آ کر گھڑیاں دیکھتے ہیں، ٹائم ہو گیا جی، ٹائم ہو گیا، جس کو کالج بھی کوئی نہ آنا ہے وہ بھی مسجد جا کر کرو۔ پہلے خدا ایک جگہ بیان کر رہا تھا، ایک آدمی آ کر بیٹھے ٹائم ہو گیا، دادا آیا کس ٹائم میں؟ ہمیں جس ٹائم بھی آوا ہمیں بھی خطیب ہمیں جس ٹائم بس کرنا کتنے بیٹھ کر
ابھی آیا، یوں سمجھتا ہے کہ اس طرح سینٹرل جیل کے اندر آ گیا، یہ اللہ کا گھر ہے، جتنا بیٹھ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں ہم، جو مسجد میں آتا ہے اور مہمان کا اکرام ہوتا ہے۔ آج ہمارا کیا اکرام ہوگا؟ مسجد سے باہر نکلیں گے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت کا مالک بنا دیا جائے۔ دوستو، بزرگوں، نصیحت حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اگر وہ شرطیں لے کر نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھا تو وہ نصیحت اسے ملے گی، اور اگر ویسے ہی آ کر بیٹھا ہے وہ شرائط نہیں اس میں تو پھر جی ہاں لالو آیا یعنی لالو گیا، نہیں سمجھے؟ جس طرح آیا ویسے ہی۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن تو ہی بتا کہ وہ شرائط کون سی ہیں نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے؟ ان کی بھی ایک حقیقت ہے، حقیقت شاہ، حقیقی بات کرنے والے، حق والی بات، اسم باب سمائے، اللہ قبول فرمائے۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن بتا کون سی شرائط ہے؟ تو قرآن نے برجستہ جواب دیا، کیا کھایا تھا مجھ کو کوئی پتہ نہیں، تو 2 سال 3 سال کے بعد آپ کو کیا بات یاد ہوگی؟ اللہ سب کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ 3 شرطیں قرآن نے مجھے بتائیں، تب نصیحت کار آمد ثابت ہوگی، اگر وہ شرطیں نہیں ہیں پھر نصیحت اثر نہیں کرے گی۔ میں نے کہا قرآن بتا وہ 3 شرطیں کون سی ہیں نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے؟ تو قرآن نے برجستہ جواب دیا، فرمایا ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع فہو شہید۔ ان فی ذالک لذکریٰ، پہلی شرط یہ ہے لمن کان لہ قلب، جس کے سینے میں دل ہو، دل لے کر بیٹھے، دل لے کر آئے، یہ نصیحت اس کے اوپر اثر کرے گی۔ لمن کان لہ قلب، سینے میں دل لے کر آئے، دل ہو سل نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے دل اور ایک ہوتی ہے سل۔ جاؤ ندی نالوں میں بڑے بڑے پتھر پڑے، یہ اتنی موسلادھار بارش ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ اوپر بھی بیٹھتی ہے، انہوں کو دیکھنے سے اتنی دوروں سفر کرتا نہیں، زیارت کرنے سے دیکھنے سے براؤں کے چھاپ کے بیٹھا تو اللہ والے کو تو سمجھ دیکھا اتنی دور آیا زیارت کرنے سے۔ فرمایا بڑی پہلی شرط یہ ہے ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، جس کے سینے میں دل ہو، سل نہ ہو۔ دل کی مثال میں تباد والو میں تمہیں دینے لگا ہوں۔ یہ دیکھو حبشے سے ایک نوجوان آیا، اللہ کے محبوب کے قدموں میں بیٹھ گیا، اللہ کے محبوب کی غلامی اختیار کی، اللہ کے محبوب نے نصیحتیں کی، ان نصیحتوں کو اپنے دل کے میں جگہ دی، دل لے کر آیا، اللہ کے محبوب کی نصیحتوں کو قبول
کر لیا. اب دیکھیے جب نصیحتوں کو قبول کیا رب نے مقام عطا کیا. کیوں سینے میں دل تھا رب نے کیسا مقام دیا. میرے آقا کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ سب کے دو صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پہ گئے سیر کرنے کے لیے. جب جنت کے اندر قدم رکھا آگے قدموں کی آواز سنی. فرمایا بتا جبریل مجھ سے آگے کون چل رہا ہے. فرمایا اللہ کے محبوب آپ کے آگے جو قدموں کی آواز آ رہی ہے یہ آپ کے کالے بلال کے قدموں کی آواز ہے. دل والے کو رب نے مقام عطا کیا. میرے آقا زمین پر آئے بلایا حضرت بلال کو بلایا گیا. بلال بتا کون سینے کی کرتا ہے پہلے یہ بتا رات کو کہاں تھا. فرمایا میں تو اپنے گھر میں تھا. فرمایا نہیں بلال میں رات آسمانوں پہ گیا سیر کرنے کے لیے. میں نے جب جنت کے اندر قدم رکھا آگے میں نے تیرے قدموں کی آواز سنی ہے. تو کون سینے کی کرتا ہے کہ چلتا تو فرش پہ ہے لیکن تیرے قدموں کی آواز جنت سے آ رہی ہے. کون سینے کی ہے. حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو ہے. ساروں قطار رو کر کہتے ہیں اللہ کے محبوب اور کوئی نیکی نہیں ہے. آپ کی نصیحت کے اوپر میں نے عمل کیا تھا. آپ نے اپنی مجلس کے اندر یہ نصیحت کی تھی کہ جب بھی وضو کرو اس وضو کے ساتھ تو نوافل شکرانے کے ادا کر لیا کرو. اللہ کے محبوب جب سے نصیحت کو میں نے سنائے اس دن سے لے کر آج تک میں تازہ وضو کر کے اس وضو کے ساتھ تو نوافل شکرانے کے ادا کر لیتا ہوں. اللہ کے محبوب بھی رونے لگ جاتی ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہے. فرمایا بلال تیری یہ نیکی اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ چلتا تو فرش پہ ہے لیکن تیرے قدموں کی آواز جنت سے آ رہی ہے. من کان لہو قلب جس کے سینے میں دل ہوگا تب بات سمجھ آئے گی. اب ایک اور نوجوان بتانے لگا ہوں. ابو جہل اینڈ کمپنی نے دعوت کی. ایک نوجوان کو بلایا اور بھی نوجوان ہے لیکن یہ جوان آ کر دعوت میں شریک ہوا. جانے لگا کہتا ہے ابو جہل صاحب آپ کی دعوت پہ آیا. میں نے سنا ہے یہاں ایک نوجوان ہے وہ کوئی کلام پڑھتا ہے اور اس کے کلام میں بڑی تاثیر ہے. جو بھی سنتا ہے اس کا ہو جاتا ہے. ابو جہل دے شونڈ لمت کے ابو جہل دے شونڈو جس طرح گدے دے شونڈو. ابو جہل پریشان ہو گیا کہنے لگا او نوجوان طفیل یہ بات زبان پہ نہ لاؤ. یہ بات کرو نہیں بس چپ خاموش ہو جاؤ. اس نے کہا میں ضرور جاؤں گا ضرور دیکھوں گا. ہوں تو میں آپ کا بندہ میں آپ کی پارٹی کے اندر ہوں میں آپ کا ساتھی ہوں لیکن میں ضرور اس کی مجلس کو جاتے جاتے ایک نظر سے دیکھوں گا. ابو جہل کے لگا چھوڑتا نہیں ہے چلو ذرا صبر کرو. روئی کے ٹکڑے منگائے اس کو کانوں کے اندر بھر دیا کانوں کے اندر رکھ دیا. اب کہتا ہے جاؤ لیکن کانوں میں آواز نے کانوں تک نہ پہنچے بس باقی آنکھوں سے دیکھ لو.
لیکن ایک ہی نظر سے